جی جناب علی، ویلکم بیک. انادر ڈے انادر ہیش ٹیگ. ایک بڑی تکلیف دہ ریالٹی پاکستان میں یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم کسی کے لیے انصاف مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن رات گئی بات گئی، چند دنوں کے بعد معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن ملزم یا بلکہ مجرم کبھی بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچتا. یہی وجہ ہے کہ ہم آئے دن کسی نہ کسی خاتون کا نام جسٹس فار کے ہیش ٹیگ کے ساتھ جڑا ہوا دیکھتے ہیں. آج کل آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا جسٹس فار سارا پہ بات کی جا رہی ہے. ایک ایسی کہانی جس نے ایک دفعہ پھر دل دہلا دیا ہے. ناٹ کمنگ فرام اے اسمال سٹی، کسی گاؤں دیہات قصبے کی بات نہیں ہے جہاں شاید لوگوں کو آگہی نہ ہو، جہاں لوگ پڑھے لکھے نہ ہوں. ہم اگین بات کر رہے ہیں پاکستان کے دارالحکومت یعنی اسلام آباد کی، جہاں پہ ایک اچھی خاصی پوش ویل اسٹیبلش فیملی میں ایک دفعہ پھر یہ ایک بہت ہی خوفناک المناک واقعہ ہوتا ہے. فارم ہاؤس سے ایک خاتون جن کی عمر تقریباً 37 ایئرز بتائی جا رہی ہے، جن کا نام سارا ہے، ان کی ڈیڈ باڈی ڈسکور ہوتی ہے. 3 ماہ قبل ان کی شادی ہوئی. ان کے شوہر نامدار کی یہ تیسری شادی تھی. ان کے آبویسلی کچھ مینٹل ہیلتھ ایشوز تھے، لیکن اس کو میں ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے طور پہ نہیں کہوں گی. ان چیزوں کے بارے میں ابھی بھی بہت ساری جو انفارمیشن ہے وہ آ رہی ہے، بٹ آف کورس ہی از ریلیٹڈ ٹو اے ویری سینئر جرنلسٹ آف پاکستان، اور ان کا اپنا نام سائڈ پہ ہو گیا ہے، لیکن ان کے والد کا نام بار بار استعمال کیا جا رہا ہے. ہم یہاں پہ بات کریں شاہنواز امیر کی. بتاتے چلیں آپ کو کہ 3 ماہ قبل ان کی تیسری شادی ہوئی تھی. ان کی اہلیہ کنیڈین نیشنل تھیں، دبئی میں مقیم تھیں. 1.5 دن پہلے وہ پاکستان واپس آتی ہیں. ان کے بیچ میں کچھ معاملہ ایسا ہوتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہوتا ہے. ان کی اپنی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ انہوں نے سیلف ڈیفense میں ان کو ڈمبل سر پہ دے مارا، جس سے ان کی موت اسی وقت واقع ہوئی. خون کا جب آبشار نکلا، ان کو سمجھ نہیں آیا کیا کریں، تو باتھ ٹب میں لے جا کے خاتون کو ڈمپ کر دیا گیا. اچھی بات یا ایٹ لیسٹ ایک ڈیولپمنٹ یہ دیکھی گئی کہ فوری طور پہ حواس باختہ ہونے کے بعد اپنی فیملی کو یعنی اپنے پیرنٹس کو انہوں نے بتایا. ان کی والدہ اسی فارم ہاؤس پہ موجود تھی، جنہوں نے فوری طور پہ پولیس کو اطلاع دی اور ان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے. ہمیں لاسٹ یہ پتا چلا ہے کہ سارا کے والدین پہنچ چکے ہیں، ان کی باڈی کو ریکلیم کیا گیا ہے. بٹ ہاؤ لانگ ول دس کنٹینیو؟ پیپل آر آسکنگ دس کوشچن کہ ہر روز، اور اس میں کوئی خاتون کوئی لڑکی ایسا لگتا ہے پاکستان میں محفوظ نہیں ہے. آپ چھوٹے متوسط گھرانے میں دیکھ لیں، اسی طرح کے ڈومیسٹک وائلنس کے واقعات آپ کو ملیں گے. لڑکیاں، خواتین، چاہے وہ نکاح میں ہوں، چاہے وہ منگیتر ہوں، چاہے وہ دوست ہوں، وہ کہیں پہ بھی کسی حال میں بھی محفوظ نہیں ہے. بلکہ یہ تو آپ ان رشتوں کی بات کر رہے ہیں نا، اکثر دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ باپ اور بھائی کے ہاتھوں بھی خواتین قتل ہو رہی ہیں، لیکن مجرم کیفر کردار تک نہیں پہنچتے. کیوں ہمارا قانون اتنا سخت نہیں ہے؟ اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ نور مقدم کا کیس کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے، سال گزر چکا ہے، بٹ وی ہیو ناٹ سین اے فائنل ورڈکٹ. لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس کا فائنل ورڈکٹ سامنے آیا ہوتا تو آج جسٹس فار سارا کا ہیش ٹیگ ٹرینڈ نہیں کر رہا ہوتا. مجرموں کو کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں ہے، ان کو لگتا ہے کہ کچھ ہوگا ہی نہیں. اینڈ دیٹس وائی دس کنٹینیوز ٹو ہیپن ان پاکستان. آئیے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. پلیز ذرا کال کر کے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ نشے میں ہوتے ہیں، طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں، غرور میں ہوتے ہیں، یا واقعی دا مین یعنی اس کے علاوہ تو کوئی اور بات نہیں کی جا رہی. دس از فیمیسائڈ. فیمیسائڈ یوزلی آپ بات کرتے تھے کہ چھوٹی بچیوں کو یا ماں کی کوکھ میں ہی کسی بچی کا قتل کر دیا جائے کیونکہ وہ ایک خاتون ہے. بٹ ان پاکستان وی ہیو آور اون ورژن آف فیمیسائڈ ہیپننگ اینڈ نو بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. سب سے پہلے جی آج کے پینل کو آپ سے انٹروڈیوس کرتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاقیہ عمران، از اے موٹیویشنل اسپیکر اینڈ آلسو این آرگنائزیشنل ٹرینر. شی از کلوزلی واچنگ. جہاں ہم ایک طرف خواتین کی امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہر فیلڈ آف لائف میں خواتین آگے آ رہی ہیں، بٹ دین اگین دس سوسائٹی is not ready to deal with an empowered woman. اور تبھی وجہ ہے کہ اگر وہ آواز بلند کرتی ہے، کسی چیز پہ ناراضگی کا اظہار کرتی ہے، کسی چیز سے منع کرتی ہے، تو موسٹ کیسز میں جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. تھینک یو فاقیہ فار میکنگ ٹائم. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دی لیسٹ، ہمارے ساتھ نوشین شہزاد صاحبہ بھی موجود ہیں، ماہر نفسیات ہے. جانیں گے کہ کیا یہ اکثر لوگ اس میں بلیم کرتے ہیں، ہم امپاورڈ سے امپاورڈ خاتون کو یہ کہتے ہیں کہ جی دنیا نے تمہیں بہت عزت دی ہے، یو ہیو آل دا رائٹس، لیکن دیکھو شادی میں تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. سٹلی ٹیلنگ ہر دیٹ شی ہیز نو رائٹس اینڈ شی ہیز ٹو کیپ کوائٹ. اور ان موسٹ کیسز گھر بسانے کے لیے تو یہ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو یہ تمام موضوعات آج ہم لے کے چلیں گے. پلیز کال کیجئے، بتائیے. اور خاص طور پہ پلیز اگر کسی بیٹی کے والدین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، گھر بسنے سے زیادہ یعنی گھر بسانا بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن گھر ایک انسان کے ساتھ، ایک کمپیشنیٹ ہیومن بینگ کے ساتھ، ایک پارٹنر کے ساتھ بسایا جا سکتا ہے. جب وہ انسان جانور بن جائے اور آپ کی عزت، مال، نفس، جان محفوظ نہ ہو
so please welcome your daughter back at home, because a living daughter is better than a married daughter. सबसे पहले जी फाकिया, your response to it as a woman, how did you react to this heinous act again? अच्छा सिद्रा, इसमें जो चीज है ना, आई थिंक ये जो भी आपने इंट्रो दिया ना, और इसमें एक बड़ी अच्छी बात है, इट्स द फ्रीक्वेंसी कि किस फ्रीक्वेंसी से ये चीजें चल रही हैं, और फिर कुछ अर्सा उसके ऊपर बड़ा वो हैशटैग भी चलता है, एवरीबडी वॉइस देयर ओपिनियन एज वेल. क्वेश्चन इज कि उसके बाद होता क्या है. अब मुझे, आई ऑनेस्टली टेल यू, मुझे इस पूरी स्टोरी का शायद मैंने 1-2 दिन नहीं देखा था टीवी, लेकिन कल मैं अपने व्हाट्सएप पे देख रही हूँ, एंड देन हमारे अपना ग्रुप है फ्रेंड्स का, उस पर स्टोरी चल रही है. एंड आई एम अ मदर, आई हैव अ डॉटर एज वेल. और आप जब ये चीजें देखें, अच्छा उससे पहले अगर आप इस केस को भी देखें, इससे कोई 4 दिन पहले टीवी पे एक किसी बच्ची का केस भी था जो चल रहा था. माई पॉइंट इज, क्वेश्चन जो हमें अब एज अ कॉम या एज अ गवर्नमेंट अपने आप को पूछना है वो ये कि ये फ्रीक्वेंसी जो है ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है, ये बार बार क्यों हो रहा है. आप यकीन माने अपने अभी और किसी एक केस में हमें नहीं पता चलता नहीं पता कि ना, जो वो स्टोरी खत्म हो जाती है, उसको क्या सजा मिली और क्यों सजा नहीं मिली. आपको याद है वो वाला केस जो मोटरवे वाला था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ अब आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता है. नूर मुकद्दम के केस में एवरीबडी वाज सो इन्वेस्टेड, इट वाज सो एविडेंट. ये भी चीज नहीं है कि कोई चीज आपको नहीं मिली. अब क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम. सो मेरा एज अ सिटीजन, एज अ वुमन, एज अ मदर, मेरा कंसर्न जो है या जो मेरा फियर है वो ये है, आई नो कि अवाम सारी साथ है, हम सारी इन चीजों पे बात करते हैं, बट वो जो बात है वो जाके खत्म कहाँ पे हो रही होती है. जस्टिस सिस्टम हमारा क्या करता है उसके साथ. अच्छा, और अगर एक दफा आप एग्जाम्पल बनाएंगे ना तो आइंदा एब्सोल्युटली इंसान के बच्चों की तरह चलेंगे. लुक एट द अनॉमली ऑफ थिंग्स. ख्वाजा नवीद साहब हमारे साथ मौजूद है. बड़ी अहम बात सर, मुझे बताएं कि अदलिया इसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है. आपका कानून से ताल्लुक है, कानून साजी तमाम मौजूद है, क्यों खवातीन के साथ ऐसा सलूक किया जाता है. एंड आई मस्ट से दिस, हम देख रहे हैं कि पेशियों पे पेशियां इमरान खान साहब भुगत रहे हैं. वाई? बिकॉज उन्होंने एक जलसे में ऐसी बात की जो कि एक पॉसिबल थ्रेट है एक खातून जज के लिए. मगर दूसरी तरफ खवातीन पे दर पे इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, खवातीन कत्ल हो रही हैं, लेकिन एक मुजरिम भी पकड़ा नहीं जाता, यानी पकड़ा जाता है तो सजा याफ्ता नहीं होता. क्या वजह है ख्वाजा साहब? नहीं, अपना सुधा उसमें लोगों की अवेयरनेस के होती, जब वाक़या होता है उस वक्त तो लोग रखते हैं, फॉलो अप नहीं रखते. आप देखिए नूर मुकद्दम का जो केस था उसमें उस शख्स को सजाए मौत हुई है. उसने बड़ा ड्रामा किया, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने की कोशिश की. कोर्ट के अंदर कभी पागल बन जाता था, कभी गिर जाता था, कभी कुछ